محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے اور سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مفتی ثمر عباس قادری صاحب کی ایک ویڈیو، جس میں وہ 40ویں کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بدعات انہوں نے ایجاد کیے ہیں، جو بدعات یہ کرتے ہیں لوگوں کے اندر، انہوں نے جو ہے نا منتشر کیے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں پر یہ شرک اور بدعات کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج جو ہے نا اس زمانے میں لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر دلیل مانگتے ہیں۔ تو 40ویں پر جو دلیل ہے وہ مفتی ثمر عباس قادری صاحب نے جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو ان قریب دکھانے والا ہوں۔ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ثبوت دیتا ہے 40ویں کا۔ اسی طرح کی بدعات پر وہ جو ہے نا جو دلائل بھی دیتے ہیں، وہ دلائل بھی ان کے جو ہے نا بالکل کچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مستند دلائل نہیں ہوتے بلکہ کچے دلائل، اور نام کرتے ہیں دلائل کہ ہم دلائل پیش کر رہے ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہ ممبر پر اور اسٹیجوں پر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کے مفتی ہونے کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی ثبوت نہ ہو اور پھر بھی وہ کہے کہ میں ثبوت دے رہا ہوں، تو ایسی باتوں سے ہم بچیں۔ ہیں بھی بدعات، ٹھیک ہے، اور بدعت کیا ہے؟ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت وہ ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی، ہر ضلالہ وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بدعت بھی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ 40واں ہے، اس کو یہ ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا بیان نہ قرآن کریم کے اندر ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، کہیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یعنی وہ دین جو اسلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، اس میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ وہ کرتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو بدعت اس چیز کا نام ہے کہ وہ چیز نہیں کرنا جو اسلام میں نہ ہو اور اس کو کرنا، وہ بدعت ہے۔ ایک وہ بدعت ہے جو سہولت ہوتی ہے، ثواب نہیں، اس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی اس عمل کے ثواب میں کمی آتی ہے، تو وہ ایک سہولت کے لیے ہوتی ہے، تو بالکل وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عبادات میں ایسا ایک عمل کرنا جس کو ثواب سمجھا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اسلام سمجھا گیا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں ہے۔ وہ دین جو اسلام ہے، جس پر ہم راضی ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، اس سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کو ثواب سمجھتے ہیں، تو بدعت یہ ہے، اس کے نہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، یہ بدعت ہے۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ جیسے کہ کوئی آدمی جماعت کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور وہاں حدیث میں آتا ہے کہ 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مسجد ہے، وہ ایک آدمی نے ویسی کچی چھپر بنایا ہوا ہے لکڑی کا، وہاں وہ مسجد ہے، انہوں نے پکی نہیں بنائی، اس میں پنکھے بھی نہیں ہیں، اس میں اے سی بھی نہیں ہے، اس میں کارپیٹ بھی نہیں ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے جس میں کارپیٹ ہیں، کلین ہیں، وہاں جو ہے نا خوبصورت مسجد ہے، رنگ کی ہوئی ہے، پنکھے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ایک مسجد ہے اور محلے میں کچی ہے۔ تو جو آدمی کچی نماز میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی 27 نماز کا ثواب، اور جو پکی مسجد ہے اس میں بھی 27 نمازوں کا ثواب۔
اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں نہیں وہ جو پکی ہے نا وہ اے سی والی مسجد اس میں 27 سے 50 کا ثواب ملے گا، تو یہ اوپر والی چیزیں یہ پھر بدعت ہو گئی ہیں، بدعت ضلالہ، یہ پھر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے یار اے سی اور پنکھے وغیرہ کارپیٹ وغیرہ یہ تو سہولت ہے، ثواب تو وہی ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے سہولت میں آئے گا، وہ بدعت ضلالہ نہیں ہے۔ اس طرح کی مثالیں میں نے بتائی تھی پہلے۔ تو یہ بدعات اور خرافات ضلالہ جو یہ کرتے ہیں اس پر یہ ثبوت بھی دیتے ہیں اور ان کا اسلام میں کوئی بیان نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی سمر عباس قادری صاحب کی وہ ویڈیو، اور جو 40ویں پر وہ ثبوت دیتا ہے وہ دیکھ لیں اور سن لیں، پھر انصاف کریں، کمنٹ کریں، مجھے بتا دیں کہ ایسے لوگوں کے ہم سن کر حیران ہو جاتے ہیں، ہم ضرور اس کا جواب دیں گے نا۔ تو اب سب سے پہلے مفتی سمر عباس قادری صاحب جو مفتی صاحب ہیں، اب مفتی ہو کر جو آدمی ایسا کام کرے تو اب سن سکتے ہیں۔ اب آ جائیے 40واں کیا ہے۔ یاد رکھ لیں صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے، حضرات فرماتے ہیں، ہمارے عالم صاحب فرماتے ہیں، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، نہ بتائیں نہ بتائیں، پہلے 40 دن میں قطرہ، ٹھیک ہے، اگلے 40 دن میں خون کا لوتھڑا، ٹھیک ہے، اگلے 40 دنوں میں وہ بریلوی دیوبندی گوشت کا لوتھڑا، اگلے 40 دنوں میں ہڈیاں، اگلے 40 دنوں کے اندر اس کی روح، اگلے 40 دنوں میں چہرہ۔ پبلک کو کہانی کرائی ہے، بڑی فٹ گولی فٹ کرائی نے۔ یہ جتنا پروسیجر ہے یہ 40 دنوں پہ چلتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کرتی تھی۔ فرمایا کہ چپ کر، بکواس بند کر۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو 40ویں دن اللہ اس کی حالت کو تبدیل فرماتا ہے۔ اچھا، صوفیاء کہتے ہیں 40ویں دن حالت تو بدلنی ہے، تنو میں دسنا وا ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم ایک سفارش کر لیں؟ ان کے سر کمرے بھی چاہو، ضروری سوال ہے۔ 40ویں دن مل کے بیٹھے اور دعا کرے باری تعالیٰ تیرا بندہ یا تیری بندی چھڑ دو، عبد القادر پہ گیا دے وچ، تیری بارگاہ میں پیش ہے، حالت وہ جو تو نے بدلنی ہے۔ یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اے ساڈی سفارش مان کے یہ دی حالت جنت دی نہیں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ دی گل مننی ہے اپنے بابیاں دی؟ لوڑی آئے 40 جے تے ڈرامے پوندے پے جے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ کہاں لکھا تو کتنے؟ میں کہ تو نہ کر یار، اسی تینوں محنت نہیں نہ کی تھی، آیا نا داڑھ تھلے ہوں تو۔ پر قوم کے ذہن تو خراب نہ کرو، کیا بولا تو نے؟ پر قوم کے ذہن تو خراب نہ کرو۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں، میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں۔ اور یہ جو 40 کا عدد ہے، پتر چپ کر کے گفتگو سنو دھیان نال۔ اے جننے 40 دے منکر جے نہ سارے تو پہلے ماں دے ڈھڈ چ ہویا ہوندا جے، اس طرح کا مسئلہ کہ قرآن دی اس میں لکھا ہوا ہے جناب، سارے 40 دے اچھا جم دیا پھر انہاں دا 40 ہوندا جے۔ لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ بچہ تے جو جامدا ہے اینو دوے چوتھے دن گھروں باہر لے اوندے یا سوے مہینے تو بعد لے اوندے ہو؟ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگے سوے مہینے تو بعد، تو میں کہ سوے مہینے دا ترجمہ کر کھاں کھول کے۔ ایموشنل ڈیمیج۔ سوے مہینے دا ترجمہ کرو کی بندا ہے؟ 2 جمع 2 4 نہیں 5 ہوتے ہیں۔ اگے 40 بندا ہے، میں کہ ہن سمجھ آئی ہوں۔ ہاں واقعی واقعی۔ بچے جمن تو پہلے بھی 40 ہو گیا، جمدیاں نال بھی 40 ہو گیا۔ بڑی ڈاڈی شاید مولوی جناب، ڈیمو نہیں جس طرح لڑدا جس طرح لڑ جاندے تھے۔ تے پتہ نہیں مرن تو بعد کیوں موت پیندی ہے۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، نکل ادھروں، پہلی فرصت میں نکل۔ کیونکہ میں نے آگے بھی ایک جگہ حاضر ہونا ہے۔ ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی، کہانیاں سنانے پہ چل۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا مفتی صاحب کی گفتگو کو، اور وہ کیسے کیسے جو ہے نا کچے دلائل بیان کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسے دلائل ہیں 40 پر۔ اسی طرح جتنے بھی یہ بدعت کرتے ہیں نا، اسی طرح کی کچی باتیں ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ ان کا تو یہ خیال ہے نا کہ عوام جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، مفتی صاحب آپ کے جو یہ دلائل ہے نا، اب الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں اب آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرف لے کر نہیں جا سکتے بدعات کی طرف، اور نہ تمہاری دکانیں چلیں گی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اب بہت سارے مجاہدین آ گئے ہیں، بہت سارے ایسے علماء ہیں، یاد رکھیں، جو حق بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی دکان نہیں چلے گی بدعات کی، گمراہی کی، ضلالت کی۔ الحمدللہ علماء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں بہت سارے، آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ جو جھوٹی دلیلیں پیش کر رہے ہو یہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا قرآن آئے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آئے گا، اور لوگ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جو تمہارے جھوٹی کہانیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہو گئی ہیں تقریباً۔ جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میدان میں آئے، اور تم سارے جتنے بھی ہو یہ بدعتی لوگ جنہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، سارے ایسے نہیں ہیں، چاہے اگر بریلوی بھائی بھی ہیں ان میں سے الحمدللہ مواحد بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ میں بریلویوں کے خلاف ہوں، بریلویوں میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو جیسا کہ وہ اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں بھی اہل سنت، ایسے بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کے بیانات بھی ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پیچھے جو تم لگے ہوئے نا، انشاءاللہ وہ محنت رنگ لائے گی، آئیں گے لوگ اور سمجھ گئے ہیں لوگ کہ قرآن و حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور جو تم کہانیاں بنا رہے ہو وہ کیا ہیں۔ تو بہرحال بہتر تو یہ ہوگا کہ فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بچوں، یہ جھوٹی کہانیوں کو چھوڑ دو، جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خیانت کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر اور جھوٹیاں کہانیاں بنا رہے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں ہے، اور تم بنا رہے ہو، اپنے پیٹ سے نکالتے ہو، من مانی کر رہے ہو، من گھڑت اپنے نفس سے بنا کر، اپنے پیٹ اور اپنے اس کے بنا کر خواہشات کی تابعداری کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بھی جتنے بھی ناظرین کرام ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے، وہ جو کوئی بھی ہو، میں ہوں، جو کوئی بھی ہے، وہ جو خطاب کر رہا ہے اس کی پوری بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے، کیا یہ صحیح دلیل ہے یا یہ کچی دلیل ہے، یہ مستند بات ہے یا کچی بات ہے۔ دیکھیں، ہر بات میں غور و فکر کریں، جس کی بھی تقریر سنیں، وہ جو کوئی بھی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، انجینئر ہے، مفتی سمر عباس صاحب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ہے، عبدالواحد قریشی صاحب ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ سنیں سب کو، لیکن یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے بات کو، آدھی ادھوری بات کو سن کر نہ لگے ان باتوں کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پوچھے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، سننا، دیکھنا، سمجھنا، عقل، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم سے ان کے بارے میں کہ یہ تمہیں ملی تھی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، جو بھی بیان کرتا ہے اس کو دیکھیں کہ یہ دلیل کیسی ہے۔ اب یہ مفتی سمر عباس صاحب نے جو یہ 40ویں کے بارے میں جو دلائل دیا، آپ آرام سے، ٹھیک ہے، ویڈیو سن لی اور پھر بھی سن لیں، اگر سمجھ نہیں آئی پھر مفتی صاحب کی گفتگو سن لیں کہ یہ جو ثبوت دے رہا ہے کیا یہ مستند ہیں یا کچے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔